السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ کل ہم لوگوں نے سونے اور چاندی کی حرمت سے جو مستثنا امور تھے وہ پڑھے تھے۔ آج بیٹا آ جائیں پیج نمبر 522 پہ۔ لبس الحریری، ریشم کا پہنا، والتختم اور انگوٹھی، بالذہبی جو سونے کی بنی ہوئی ہو، والفضاتی اور چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ یحرم حرام ہے، علی الرجال آدمیوں کے اوپر، لبس الحریری ریشم کا پہننا، والتختم بالذہبی اور سونے کی انگوٹھی پہننا، ویحل اور حلال ہے، للنساء عورتوں کے لیے، لبس پہننا، والتختم اور انگوٹھی مطلق طور پر، والتخلا اور استعمال کرنا، بالحلی زیورات کا، من الذہب والفضات سونے اور چاندی کے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، الذہب سونا، والحریر اور ریشم، حل حلال ہیں، لِإِنَاسِ امتی میری امت کی عورتوں کے لیے، حرام حرام ہے، علی ذکورہا میری امت کے مردوں پر۔ وعن علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان تختمی بالذہب سونے کی انگوٹھی پہننے سے۔ وعن ابن عباس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى دیکھی، فی یدی رجل ایک آدمی کے ہاتھ میں، خاتما من ذہب سونے کی انگوٹھی، فنزعہ پس اس کو اتارا، فترکہ اس کو پھینک دیا، وقال اور کہا، یعمد احدکم تم میں سے جو کوئی ارادہ کرے، الی جمرۃ کسی انگارے کا، من نار آگ میں سے، فیجعلہ فی یدیہ تو پس اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ میں پہن لے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یلبس الحریر فی الدنیا کہ جو کوئی دنیا میں ریشم پہنتا ہے، من لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہ اس کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں۔ و استثنا اور مستثنا کیا ہے، آئمات المذاہب مذاہب کے آئمہ نے، الخاتم الفضی چاندی کی انگوٹھی کو، للرجل آدمی کے لیے، فاباح لہ انہوں نے اس کو مباح قرار دیا، لبسہ اس کا پہننا، وتحتم بہ اور اس کی انگوٹھی بنانا، اذا کان قلیلا جبکہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو، کہ چاندی کی مقدار اس میں معمولی ہو، ومقدارہ اور اس کی مقدار، عند الحنفیہ حنفیہ کے ہاں، بقدر مسقالی 975 کہ 975 مسقال کے برابر، فما دون ہی اور جو اس سے کم ہو، وعند المالکیہ اور مالکیہ کے ہاں، اذا کانا لا یزید کہ جب یہ زیادہ نہ ہو، علی درہمین 2 درہموں سے، بشرطی اس شرط کے ساتھ، الاقتداء کہ پیروی مقصود ہو، بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، والثواب اور ثواب بہترین رائے، عند شافعیہ شافعیہ کے ہاں، بما دون مسقال جو مسقال سے کم ہو، والمؤول اور قابل اعتماد رائے، فی ذالک اس سلسلے میں، علی العرف والعادتی کہ عرف اور عادت کو دیکھا جائے گا، سواء برابر ہے، زاد ان مسقال کہ وہ مسقال سے زیادہ ہو، او ناقص عنہ یا اس سے کم ہو، فمتا تو جب بھی زیادہ ہو، علی العادتی عادت کے مطابق، رواج کے مطابق، حرما تو وہ حرام ہے، ویلبسو اور پہنے، فی خنصر الید الیسریٰ کہ دائیں ہاتھ کی جو چھنگلی ہے، جو چھوٹی انگلی ہے اس میں، ولو لابسہ اور اگر اس کو پہنے، فی غیر
خنزری چھنگلی یعنی وہ جو چھوٹی انگلیاں اس کے علاوہ میں، جازہ تو وہ جائز ہے، مال کراہتی کراہت کے باوجود، اند شافیہ شافیہ کے ہاں، وقال الحنفیہ اور حنفیہ نے کہا ترک التختم کے انگوٹھی کا چھوڑنا، لغیر السلطان سلطان کے علاوہ، والقاضی اور قاضی کے علاوہ، وذل حاجتی اور جس کو ضرورت ہو، الہی اس کی طرف، اولا زیادہ بہتر ہے، والحاجت اور حاجت سے مراد ہے مثل ختمہ بھی کہ اس سے مہر لگانا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی اس کے اوپر بیٹا وہ تھا لکھا ہوا تھا اللہ رسول اور محمد، اور جب بھی کوئی خط جو ہے کسی ملک کے بادشاہ یا سربراہ کی طرف وہ بھیجتے تھے تو اس کے اوپر اس کی سٹیمپ لگایا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے ریشم اور سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور عورتوں کے لیے ریشم اور ہر طرح کی انگوٹھی پہننا اور سوندے چاندی کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا جو آگ کے انگارے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں پہن لے، یعنی کیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا بہت بڑا گناہ ہے، اور گویا کہ وہ آخرت کی آگ خرید رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو، یہ مردوں کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ریشمی لباس پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور مذاہب کے ائمہ کرام نے جیسے مشہور آپ کو پتہ ہے مسلک چار ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ان کے جو ائمہ ہیں انہوں نے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کو مستثنا کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی اگر پہنیں گے تو وہ حرام نہیں ہے، اس کا پہننا مباح ہے، اس شرط کے ساتھ کہ چاندی کی مقدار کم ہو۔ اور پھر فقہاء کرام کے نزدیک جو کم از کم مقدار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، حنفیہ کے ہاں اس کی مقدار 1 مسکال ہے اور اس سے کم ہے جو 2975 گرام بیٹا بنتی ہے، اور مالکیہ کے نزدیک اگر 2 درہم سے زیادہ نہ ہو تو کیا ہے اس کو پہننا جائز ہے، اور مقصود کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تو جائز ہے۔ اب شافعیہ کے نزدیک اس کی کم از کم مقدار کیا ہے، مسکال سے کم ہے، اور حقیقت میں اس میں جو رواج ہے، جو عرف ہے، جو معروف ہے اس پر اعتماد کیا جائے گا، چاہے وہ مسکال سے کم ہو یا مسکال سے زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی رواج سے، عرف سے اور عادت سے زیادہ کا استعمال کرے گا، یعنی انگوٹھی میں اس مقدار سے زیادہ چاندی لگی ہوگی تو پھر حرام ہوگا۔ اور بیٹا انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی میں پہنی، اور اگر کسی دوسری انگلی میں پہنی تو شافعیہ کے نزدیک یہ مکروہ تو ہے لیکن جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ سلطان، قاضی اور حاجت مند کہ جسے کوئی ضرورت ہو کے علاوہ دوسروں کے لیے انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہی چاندی کی انگوٹھی۔ اور حاجت سے کیا مراد ہے کہ سٹیمپ لگانے کے لیے، مہر لگانے کے لیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رسول اور محمد تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیٹر بھیجتے یا کوئی ضروری ڈاکومنٹ بھیجتے تو اس سے سٹیمپ لگایا کرتے تھے۔ والا یا خلو اور جائز نہیں ہے، للرجالی آدمیوں کے لیے، بھی حالی کسی بھی صورت میں، کل خطبہ جیسے منگنی ہے، والزواجی اور شادی ہے، تحتم بحاتم الذہبی سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے کسی حال میں بھی بیٹا پہننا جائز نہیں، چاہے منگنی کے طور پر ہو چاہے شادی کے طور پر ہو، لنخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ وَيَشْتَدُّ اور بڑھ جاتی ہے تقریم و حرمت
بھی قصدی اگر وہ اس مقصد سے ہو تقلیدی غیر المسلمین کہ وہ غیر مسلموں کی پیروی کے لیے وہ پہنتا ہے تو پھر حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ولا بأسا اور کوئی حرج نہیں ایزن بھی عند الحنفیہ حنفیہ کے ہاں من استخدام المنطقہ جو بیلٹ ہے جو پٹکا ہے وہ بنا لینا. المنطقہ کیا ہے؟ ما ینطق به الرجل کہ جسے آدمی باندھتا ہے ویشد وسطہ اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے. واقلیت السیفی اور تلوار کا جو زیور ہے من الفضاتی اس کو چاندی میں سے بنانا. کل خاتم جیسے کہ خاتم ہے بشرطن اس شرط کے ساتھ الا یضع یدہ کہ وہ نہ رکھے اپنا ہاتھ الا موضع الفضاتی چاندی کی جگہ پر لورود الاثاری کیونکہ بہت زیادہ آثار وارد ہیں فی اباحت ذالک اس سلسلے میں اس کے مباح ہونے میں. اما الخاتم جہاں تک انگوٹھی کا تعلق ہے فاخرج الائمۃ الستہ تو ائمہ ستہ نے حدیث بیان کی ہے ان انس بن مالک حضرت انس بن مالک سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذا بنائی حاتمن انگوٹھی من فضاتن چاندی کی لہو فصن خبشن اس میں ایک نگینہ تھا سیاہ کلر کا ونقش فیہ اور اس میں منقوش تھا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. وفی سیفی اور تلوار کے بارے میں وارد ہوئی ہیں عدت احادیث ان کئی احادیث منہا اس میں سے ہے ما رواہ جو روایت کیا ابو داؤد نے و ترمذی اور ترمذی نے ان انس حضرت انس سے قالا فرمایا کانت کبیعتن کہ کبیہ تھی مقبضن کبیہ کہتے ہیں دستے کو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضتن کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا دستہ تھا وہ چاندی کا تھا. وَأَمَّا الْمُنْتِقَاتُ اور جہاں تک پٹکے کا بیلٹ کا تعلق ہے ففی عیون الاثری تو عیون الاثر یہ بیٹا کتاب کا نام ہے ابن سید الناس الیعمری ابن سید الناس یعمری کی کتاب ہے تو اس میں ہے قالا وہ کہتے ہیں وَقَانَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منطقاتن ایک پٹکا تھا من ادیم منشورن وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا سلاسن خلقہا اس کا خلق و ابزمہا اور اس کا بکسوا و طرفہا اور اس کی جو اطراف تھی فضاتن وہ چاندی کی تھی. ولا بأسا اور کوئی حرج نہیں عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے ہاں بتوسط الحریری ریشم کا تکیہ بنانے کے جعلہ وسادۃ کہ تکیہ بنائے اس کا ای مخدتن یعنی جو سرانہ ہوتا ہے ٹیک لگانے والا. و افتراشہ اور اس کو بچھانا و نومی علیہ اور اس کے اوپر سو جانا لِأَنَّ ذَلِكَ کیونکہ اس سے استخفافی بھی اس کی تذلیل ہوتی ہے. فسارا تو وہ ہو گیا ایسے جیسے تصاویر علی البساط چٹائی پر کہ اگر کوئی بیٹا چٹائی ہے اس کے اوپر کارٹون بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو چونکہ اس کی اگر ہم اس کو دیواروں پر لٹکاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. اگر نیچے بچھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَجُوزُ کیونکہ جائز ہے الجلوس علیہ اس کے اوپر بیٹھنا. مردوں کے لیے کسی حال میں بھی سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں چاہے شادی کے لیے یا منگنی کے لیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اور اگر غیر مسلموں کی پیروی مقصود ہو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ پہنتے ہیں تو اس لیے پہنتا ہے تو پھر کیا اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور حنفیہ کے نزدیک انگوٹھی کی طرح چاندی والا پٹکا بیلٹ بیٹا جیسے بیلٹ ہوتی ہے اس سے جسے کمر مرد باندھتے ہیں اس کے استعمال کرنے میں اور تلوار میں چاندی کا زیور لگانے میں کوئی حرج نہیں بشرطے یہ کہ چاندی والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے. اس لیے کہ ان کی اباحت میں کئی روایات موجود ہیں کہ اگر وہ اپنی تلوار کے اوپر کہیں پر چاندی کا کوئی کام کروا لیتا ہے چاندی کا بیٹا وہ پالش کروا لیتا ہے یا چاندی اس کے اوپر لگوا لیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کی مٹھ ہوتی ہے جس کو وہ پکڑتا ہے اس کے اوپر چاندی نہ لگی ہوئی ہو یا جہاں پر اس نے چاندی
لگائی ہے وہاں پر وہ ہاتھ نہ لگائے۔ انگوٹھی کے بارے میں صحاح ستہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ حبشی تھا اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ تلوار کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ اور پٹکے کے بارے میں ابن سید الناس الیعمری عیون الاثر میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا ایک پٹکا تھا جس کے 3 حصے بنے ہوئے تھے، اس کا ہلکا بکسوا اور طرف جو ہیں وہ چاندی کے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے ابھی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تلوار میں اگر کوئی چاندی لگوا لیتا ہے یا چاندی سے کوئی حصے بنوا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ریشم کا تکیہ بنانے میں، بچھونا بنانے میں، بستر بنانے میں اور اس پر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جس چیز کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم لیٹتے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ تو یہ چٹائی کی تصویروں کی طرح ہو گیا کہ جیسے کوئی چٹائی بچھاتے ہیں اس کے اوپر تصویریں ہیں، ویسے اگر کوئی آپ سینری وغیرہ لگاتے ہو، دیواروں پہ کوئی پینٹ کر کے تصویر بناتے ہو تو ایسا کرنا بیٹا حرام ہے اور وہاں پر نماز بھی آپ کی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس میٹ ہے جس کے اوپر آپ جوتے اتار کے رکھتے ہو، یا رومز کے باہر آپ میٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، یا کارپیٹ ہے جس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، چونکہ اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، لیٹا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، تو اس پر بیٹھنا جائز ہے۔ صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ریشم کا تکیہ یا بچھونا بنانا، ان کے نزدیک اگر ریشمی کپڑے کا تکیہ بنایا جائے گا یا بستر بنایا جائے گا اور اس پر بیٹھا جائے گا تو کہتی ہیں یہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ عام ممانت ہے اور یہ اجمیوں۔ اچھا بس اس کے بعد آج بیٹا وکالت صاحبانی، یہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہے نا یہ اگلی پیراگراف کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وکالت صاحبانی، اور صاحبین نے فرمایا یکرہو، مکروہ ہے، التوسد، ریشم کا تکیہ بنانا، والافتراشی، اور بستر بنانا، والجلوس، اور بیٹھنا، علی الخریری، ریشم کے اوپر، لعموم النہی عنہ، کیونکہ اس سے عام طور پر منع کیا گیا ہے، والی انہ، اور کیونکہ وہ زیٌ لباس ہے، من لا خلاق لہ، جس کا کوئی حصہ نہیں، من الاعاجم، اجمیوں یعنی اجمی لوگ یہ لباس پہنتے ہیں، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں، عند الصاحبین، امام ابو حنیفہ کے ساتھیوں کے نزدیک، لضرورتی، ضرورت کے وقت، باللبس الدیباج، دیباج کے پہننے میں، اور دیباج کیا ہے بیٹا، وہوا، اور وہ ہے، ما صداہ، کہ جس کا تانا، واللخ، ماتا اور بانا، تانا بیٹا آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی کپڑا ہو اس کو دیکھتے ہیں، اگر آپ باریک سے دیکھیں جیسے لون کے ہیں یا سلیپس شمیز پہننے کے لیے جو آپ ایک باریک سے کپڑا لیتے ہو تو اس میں بنتی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمبائی کے رخ داغا جا رہا ہوتا ہے، ایک چوڑائی کے رخ، جو لمبائی کے رخ ہوتے ہیں بیٹا اس کو تانا کہتے ہیں اور جو چوڑائی کے رخ ہوتے ہیں اس کو بانا کہتے ہیں۔ دیباج کیا ہے، وہ ہوا، اور وہ ہے، ما صداہ، جس کا تانا، واللخ، متا، اور بانا، ابرسم، ابرسم کا ہو، ابرسم کسے کہتے ہیں، آئی یعنی احسن الخریر، خوبصورت ریشم کا، فی الحربی، جنگ میں، لأن الحاجۃ ماسۃ الیہ، کیونکہ جنگ میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، فإن یرد الحدید، اور جو ریشم ہے وہ لٹاتا ہے، بقوت ہی، قوت کو، حدیدی لوہا، بقوتی اس کی قوت کے ساتھ، وَيَكُونُ رُعْبًا، اور ہوتا ہے رعب، فی القلوب الاعداء، دشمنوں کے دلوں میں، وَهُوَ، اور وہ یہ، اخیبو، خیبت زدہ کرتا ہے، فی عین العدوی، دشمن کی آنکھوں کو، لبریکی ہی، اپنی چمک کی وجہ سے، ولمعانہ، اور دمک کی وجہ سے، وعن الحکم بن عمیر، اور حکم بن عمیر سے مروی ہے، قالا، انہوں نے کہا، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، فی لباس الخریری، ریشم کا لباس پہنے میں، عند القتال، قتال کے وقت، ویکرہ، اور مکروہ ہے، لابسہ، اس کا پہننا، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، لعموم النہی، کیونکہ اس میں عام طور پر ممانت ہے، والضرورت، اور جو ضرورت ہے، وتندفع،
وہ دور ہو جاتی ہے بالمخلوط مخلوط کپڑے سے، مخلوط جس میں ریشم بھی ہو اور کاٹن بھی ہو۔ وَأَبَاحَ الْحَنَفِيَّةُ اور حنفیہ نے مباح قرار دیا فی الحرب جنگ میں، وغیرها اور اس کے علاوہ، لابس الثوب لباس پہننا، المختلط جو ملا ہوا ہو، بالخریری ریشم کے ساتھ، الملہم اس کے الملہم کہتی ہیں، بِأَن اس طرح کے کانا صداہ خریرن کہ اس کا تانا ریشم کیا ہو، وَلَخْمَتُهُ اور اس کا بانا غیری خریرن ریشم کے علاوہ ہو، کا قطن جیسے کاٹن ہے، او قطان یا سوت ہے، او خزہ یا خز ہے، خز کسے کہتی ہیں، صوف مخلوط بالخریرن کہ ایسی اون جو ریشم ملی ہوئی ہو اس کا کپڑا، لخمتہ اس کا بانا صوفن اون کا ہو، وصداہ اور اس کا تانا خریرن ریشم کا ہو۔ لِأَنَّ الصحابہ کیونکہ صحابہ کانوا یلبسون الخزہ کہ وہ خز پہنتے تھے، والخز اور خز سے مراد ہے مصدی بالخریری کہ ریشم سے جو ملا ہوا کپڑا ہو، وَلِأَنَّ النَّسَجَ اور کیونکہ بنتی باللخمتی وہ بانے سے ہوتی ہے، فَهِيَ اور وہ کیا ہے، المعتبر وہی معتبر ہے، دون الصدی تانا نہیں، فَإِنْ إِنْ عَكَسَ الْأَمْرُ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، بِأَنْ اس طرح کے کانت لخمہ کہ جو بانا ہے، صوبہ کپڑے کا، خریرن وہ ریشم کا ہو، وصداہ اور تانا غیری خریرن ریشم کے علاوہ ہو، لا یخل تو خلال نہیں ہے، لابسہ اس کا پہنا، فی غیر الخربی جنگ کے علاوہ میں، ولا باس بہ اور کوئی حرج نہیں ہے، فی الخربی جنگ میں، بھی اتفاق الحنفیہ حنفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، ویجوز اور جائز ہے، عند الحنفیہ حنفیہ کے ہاں، قلیل الخریری ولا یخلو لا یخلو کہ نہیں جائز، لابسہ ہو اس کا پہنا، فی غیر الحربی جنگ کے علاوہ میں، ولا باس بہ فی الحربی اور جنگ میں اس سے کوئی حرج نہیں، بھی اتفاق الحنفیہ حنفیہ کا اس میں اتفاق ہے، ویجوز اور جائز ہے، عند الحنفیہ حنفیہ کے ہاں، قلیل الخریری کہ تھوڑی سی جو ریشم ہے، فل قلیل پس جو قلیل ہے، افون اسے درگزر کیا گیا ہے، وہوا اور وہ ہے، مقدار ثلاثت و اربعۃ اصابع 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار کے برابر، کل علامی جیسے دھاریاں، والمکفوف بالخریری اور ریشم کا خاشیہ ہو، لما راویہ عمرہ جیسا کہ حضرت عمر سے مروی ہے، فقال انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان لبس الخریری ریشم کا لباس پہننے سے، الا مگر موضعی اسبعین مگر 2 انگلیوں کی جگہ، او ثلاث یا 3 انگلیوں کی جگہ، او اربعین یا 4 انگلیوں کی جگہ، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس وہ پہنتے تھے جبہ مکفوفات جس کے اوپر ترپائی ہوئی ہوتی تھی بالحریری ریشم کی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ریشم کا تکیہ یا بستر بنانا اور اس پر بیٹھنا مکروہ ہے، جبکہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے نزدیک ریشم کا تکیہ بنا لینے میں، اس کا بستر بنا لینے میں اور اس پر سونے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ ایسا مکروہ ہے اس لیے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ عام ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ جو ریشم ہے یہ اجمیوں کا لباس ہے اور جن کا خیر میں کوئی حصہ نہیں۔ صاحبین کے نزدیک جنگ میں ضرورت کی وجہ سے دیباج پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیباج کیا ہے بیٹا؟ دیباج وہ ریشمی لباس ہے جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں۔ تانا اور بانے کا میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑا جو بنا جاتا ہے اس میں ایک دھاگا لمبائی کے رخ ہوتا ہے اور ایک دھاگا چوڑائی کے رخ ہوتا ہے۔ جو لمبائی کے رخ ہے اسے تانا کہتی ہیں اور جو دھاگا چوڑائی کے رخ جا رہا ہوتا ہے اسے بانا کہتی ہیں، اس لیے کہ جنگ میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، چونکہ یہ تو ایک ہنگامی صورت ہے، استثنائی صورت ہے، اور یہ لوہے کے اثر انداز ہونے میں رکاوٹ بناتا ہے ریشم، اور دشمنوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ اپنی چمک دمک کی وجہ سے دشمن کو ہیبت زدہ کرتا ہے۔ حضرت حکم بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ریشمی لباس کی رخصت دی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ نہی عام ہے، اور ضرورت وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ خالص ریشم کو پہنیں۔ مخلوط کیسی ہیں؟ ایسا کپڑا بیٹا جس میں ریشم اور کاٹن یا ریشم اور اون سب مکس ہوئی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ مخلوط کپڑا پہننے سے جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ حنفیہ نے جنگ اور عام حالات میں دونوں میں ملخم، وہ کہتے ہیں بیٹا کپڑے کو مباح قرار دیا ہے، اور یہ ملخم کیا ہے؟ یہ ایسا کپڑا ہے جو مخلوط ہے، جو ملا ہوا ہو، کہ جس کا تانا ریشم
اور بانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو، جیسے کوئی کاٹن ہے یا سوتی کپڑا یا خز ہے. خز کہتے ہیں کہ ریشم ملی اون کا کپڑا جس کا تانا ریشم اور بانا اون کا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ خز یعنی ریشم ملی اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے، اس لیے بھی کہ جو بنائی ہے وہ بانے سے ہوتی ہے اور اعتبار بھی اسی کا ہوتا ہے نہ کہ تانے کا. اب اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اس طرح کے بانا ریشم کا ہو اور تانا ریشم کے علاوہ کا ہو، تو حالت امن میں اس کا پہننا جائز نہیں، اور جنگ میں پہننے میں حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق کوئی حرج نہیں، کیونکہ بیٹا جنگ کا معاملہ جو ہے وہ ہنگامی معاملہ ہے. حنفیہ کے نزدیک ریشم کی قلیل مقدار جائز ہے کہ تھوڑی سی مقدار، اس لیے کہ تھوڑا سا معاف ہوتا ہے، درگزر کیا جاتا ہے. اور اس کی مقدار کیا ہے کہ 3 یا 4 انگلیاں، جیسے کسی کپڑے میں کوئی دھاری ہے یا کوئی لائننگ آئی ہوئی ہے یا اس کی ترپائی کی گئی ہے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم پہننے سے منع فرمایا سوائے 2 انگلی 3 انگلی یا 4 انگلی کے مقدار کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا ہوا ہوتا تھا، جبہ گون ابایا، جس کی ترپائی ریشم سے کی ہوئی ہوتی تھی. اس کو بیٹا آپ لوگ اچھے طریقے سے آپ سن لیں، اور اگر کچھ بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. کسی بھی وقت آپ مجھے اپنی کلاس کے ٹائم پہ بھی، جیسے کل آپ کا لیکچر تھا اور نیکسٹ آپ پوچھ سکتے ہو، اس دن بھی کسی ٹائم پہ پوچھ سکتے ہو. تو اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیں. نیکسٹ بیٹا آج اسلام اور سائنس میں ہمارا ٹاپک ہے فن جراحت میں مسلمانوں کی خدمات، اور اس میں بھی موسٹلی وہی سارا میٹیریل ہے جو ہم نے ابو القاسم زہراوی کی خدمات میں ہم نے پڑھا تھا. فن جراحت سے مراد کیا ہے؟ جراحت کا مادہ بیٹا جیم رے اور خا ہے، اور جراح سے مراد ہے زخم، اور جراح کسے کہا جاتا ہے؟ زخموں کی چیر پھاڑ کرنے والے شخص کو. اب بیٹا چونکہ اسلام انسانی جسم کی چیر پھاڑ کو ممنوع قرار دیتا ہے اور یہ انسان کی عظمت اور وقار کے اگینسٹ ہے، تو اس لیے شروع میں مسلمانوں نے اس فن کی طرف جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سائنس کی اس برانچ میں بھی انٹرسٹ لیا، اور جانوروں کے اوپر وہ کی لاشوں پر وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ مسلمان اس علم کی طرف بڑی دیر کے بعد متوجہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیگر علوم کی طرح اس علم میں بھی اہل یورپ کی رہنمائی کی. یورپ کے فن جراحت پر مسلمانوں کے فن جراحت کے نمایاں اثرات ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں مسلمانوں نے بیٹا علم تشریح الاعضاء، جیسے لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح الاعضاء کے انسانی جسم کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے مختلف طرح کی وضاحت کی اور مختلف طرح کی معلومات انہیں دی. اور شروع میں مسلمان تحقیقات کے لیے جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر بندر، کیونکہ ان کی اندرونی اور جسمانی ساخت انسانوں سے بہت ملتی جلتی ہے. اسی طرح مسلمانوں نے بے ہوش کرنے کے طریقے سے بھی روح شناس کروایا، کہ جیسے آپ لوگوں کو علم ہے کسی بھی آپریشن سے قبل بیٹا جسم کو سینس لیس کرنے کے لیے مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے. تو مسلمانوں نے ڈروفل نامی پودے سے ایک دوائی تیار کی جو اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی. سرجری کے لیے جو دھاگا تھا وہ بھی مسلمانوں نے اس سے متعارف کروایا، اور ابن سینا نے آپریشن کے بعد زخم کو جو سینے کے لیے سٹیچز لگانے کے لیے بلی کی انتڑیوں کو ایک خاص طریقے سے صاف کر کے خشک کر کے اس کے ایک دھاگا تیار کیا، اور اس دھاگے سے آپریشن کے بعد جب سٹیچز لگائے جاتے تھے تو اس دھاگے کو استعمال کیا جاتا تھا. داغنے کا طریقہ کہ مسلمانوں کے ہاں جراحت میں داغنے کے
طریقے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور طب نبوی میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ استعمال ہوتا تھا، اور یہ طریقہ کیا تھا کہ بیٹا زخموں کے زخم جب کوئی ہوتا تھا تو اس کے ارد گرد سے جراثیم جو تھے، جرمز تھے، ان کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ خون کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور جسم میں جو مختلف قسم کی گلٹیاں اگر ہوں تو ان کے خاتمے کے لیے بھی کیا جاتا تھا، اور جانوروں کو بھی داغا جاتا تھا۔ آنکھوں کی سرجری، مسلمان ماہرین اتباع نے آنکھوں کی ساخت سے متعلق، آنکھوں کے امراض سے متعلق مختلف تحقیقات کی، جیسا کہ عماد نے آنکھ اور اس کے امراض کے متعلق اچھی تحقیقات کی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کر دی۔ انہوں نے آنکھ کے آپریشن کا بھی طریقہ بتایا۔ انہیں آنکھوں کے علاج کا پہلا سرجن مانا جاتا ہے۔ انہوں نے آپریشن کے ذریعے موتیے کا بھی علاج کیا، اور آنکھ کے آپریشن کے جو مختلف قواعد تھے، جو علاج تھیں اور جو پریکاشنز تھیں، انہوں نے وہ ساری تفصیلات سے وضاحت سے بیان کی۔ اسی طرح بیٹا ابن سینا نے بھی آنکھ کے آپریشن کے لیے ایک خاص قسم کی سلاخ تیار کی، جیسے ڈاکٹر محمد زبیر لکھتے ہیں کہ ابن سینا کی ایک خدمت یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کے اندر کسی عذر کے آپریشن کے لیے ایک سلاخ تیار کی، اور اس بات کی ہدایت کی کہ یہ سلاخ ہمیشہ روئی لگا کر استعمال کی جائے۔ دانتوں کی جراحت، کہ دانتوں کو نکالنے کے لیے اور دانتوں سے متعلق جو مختلف مسائل تھے ان کے حل کے لیے بھی مسلمان سائنسدانوں نے مختلف اپنی تحقیقات پیش کی۔ ابو القاسم زہراوی نے مختلف تصاویر اپنی کتاب التصریف لمن عجز عن تالیف میں پیش کی، جن کو وہ مختلف آلات کی جن کو وہ دانتوں کو نکالنے کے لیے اور ہلانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور انہوں نے دانتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی مختلف ہدایات دیں۔ مصنوعی دانت بھی تیار کیے گئے جو جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بیٹا بونز کی سرجری پر بھی ابو القاسم زہراوی نے کم و بیش 200 آلات جراحی اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کی تصاویر پیش کی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے اور کھلے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے کے لیے مسلمانوں کے ہاں بہت کامیاب اور مختلف طرح کے طریقے موجود تھے، اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے تمام اندرونی آپریشن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جہاں سے کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی یا کھلی ہوئی ہوتی تھی تو اس پر وزن ڈالتے تھے، اور اس طرح وزن ڈالتے تھے کہ جو ہڈی ہے وہ اپنی اصلی جگہ پر آ کر فٹ ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں نے جو مختلف طرح کے آپریشن کیے، اس میں بیٹا آنکھ کا آپریشن کیا، ناک کا آپریشن کیا، ٹونسلز کے لیے گلوں کا آپریشن کیا، ٹوٹے ہوئے جو دانت تھے ان کو نکال کر مصنوعی دانت لگائے، اور سونے اور چاندی کے دانت لگائے۔ اگر کوئی دانت ہل گئے ہوئے تھے تو انہیں سونے اور چاندی کی تاروں سے باندھنے کے طریقے سے انہوں نے متعارف کروایا، اور دانتوں کے اوپر سونے کا کبھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے وہ دانت لگائے ہوئے تو ان کے اوپر سونے کا جو ہے وہ کور کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور آلات جراحی کی تیاری، کہ جیسے میں نے آپ کو تب بھی جب ابو القاسم زہراوی کا پڑھا تھا کہ بہت زیادہ جو سرجری کے آلات تھے وہ انہوں نے تیار کروائے، اور ان جو آلات کی تصاویر تھی وہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دی ہوئی تھی۔ اور ان کی کتاب کون سی تھی؟ التصریف لمن عجز عن التالیف۔ اسی طرح سر میں جو جمع شدہ پانی کے نکالنے کا طریقہ، اس سے مسلمانوں نے آشنا کروایا۔ کان کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ بنفشہ کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح خلق کے اندر اگر کوئی کانٹا چبھ جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ، اور کینسر کے علاج کے بارے میں جیسے کہ زہراوی نے خود کہا تھا کہ کینسر کا بالکل آپریشن نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک آپریشن سے کینسر کا زخم اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا علاج دوا سے کیا جائے، کیونکہ اس کے آپریشن سے انسان کی
انسان کی جان جا سکتی ہے، اور ان کی یہ نصیحت آج کے دور میں بھی کیا 90% درست ثابت ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بچوں کے ختنے کروانے کے طریقے سے روشناس کروایا، پتھری نکالنے کا طریقہ کہ اگر مثانے میں کوئی پتھری چلی جاتی ہے، بواسیر کا علاج، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے علاج سے آگاہ کروایا، ٹانکا لگانے کے طریقے سے آگاہ کروایا، اور پٹی باندھنے کا طریقہ سے آگاہ کروایا۔ اسی طرح اگر ہاتھ میں کوئی انگلی زائد ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی کوئی 5 انگلیاں یا کی بجائے 6 انگلیاں ہوتی ہیں تو ان کو کاٹنے کا طریقہ، اگر جو ناخن جو ہیں وہ کچلے ہوئے ہوں تو ان کو کاٹنے کا علاج بھی بتایا، ناف کا علاج بتایا، اور رگوں سے جو فاسد خون تھا اس کو کھینچنے کا طریقہ بتایا، اور وضع حمل کے مختلف آلات سے انہوں نے روشناس کروایا، اور آپریشن سے قبل جو نشاور ادویات تھی ان سے کروایا، آشنا کروایا، اور سرنج سے روشناس کروایا۔ اور چند جو ہیں مسلم ماہر جراح وہ کون سے؟ ابو القاسم زہراوی ہیں، ابن سینا ہیں، عماد ہیں، اور ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف لمن عاجز عن التالیف ہے، ابن سینا کی القانون فی الطب ہے، اور عماد کی جو ہے وہ کتاب الایمن ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یہ دونوں لیکچرز، یہ سارا تقریباً 80% یہ وہی ہے جو آپ نے ابو القاسم زہراوی کی خدمات میں تیار کیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان دونوں کو لرن کرنا ہے۔ اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔